نماز جمعہ اور نماز عید، اجتماعی جمعہ و اجتماعی عید، یہ سماجی دونوں عبادتیں ہیں، اجتماعی عبادتیں ہیں۔ اور امامت و امت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، یہ دونوں عبادتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ امت سازی کا اجتماع ہے، نماز جمعہ بھی اور نماز عیدین بھی، یہ امت سازی کا مرحلہ ہے۔ اس کے توقف کا حکم شبہات کی بنیاد پر دے دیا ہے، جبکہ ضابطہ اصل کلی علماء کرام پہلے جب دین شناسی کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے احکام الہیہ اخذ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے بنیادی اصل قائم کرتے ہیں، تاسیس کرتے ہیں، یعنی بنیادی ضابطہ، قاعدہ کلیہ کہ ضابطہ اصل کیا ہے، پھر بعد میں دیکھیں گے کہ دلیل کیا کہتی ہے۔ آیا دلیل ضابطے کی تائید کرتی ہے یا ضابطے سے ہٹ کر کسی مصلحت کی بنا پر یا کسی استثناء کی بنیاد پر اس قانون اور ضابطے سے ہٹ کر کوئی مطلب دلیل نے بیان کیا ہے۔ جہاں پر دلیل آ جائے وہاں پر ضابطے سے ہٹ کر حکم فقی دیتا ہے، لیکن جہاں دلیل موجود نہ ہو وہاں پر ضابطہ ہی حکم فرما ہوتا ہے۔ اور شبہات کے اندر جب شبہات پیدا ہوں تو وہاں بھی علماء نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر دلیل سے ثابت نہ ہو کوئی چیز تو شبہے کے دوران یا شبہے کے اندر وہ بھی اصل قانون کے مطابق، اصل ضابطے کے مطابق عمل ہوگا۔ اصل ضابطہ یہ ہے کہ دین کا ہر حکم، ہر مسئلہ دین کا، خصوصاً دین خاتم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہر زمانے کے لیے قیامت تک، عصر رسول اللہ سے لے کر قیامت تک بلا وقفہ، بلا انقطاع، بلا توقف یہ شریعت لاگو رہے گی۔ اس کا کوئی حکم کسی کے ذریعے سے بھی معطل نہیں ہوگا۔ یہ حکم ہر نسل کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر جغرافیے کے لیے، ہر حالات کے لیے ہے۔ نماز جمعہ اس کا ایک مسلم ضابطہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر کسی جگہ دلیل مل گئی آپ کو تو اصل کے مطابق عمل نہیں کریں گے بلکہ دلیل کے مطابق عمل کریں گے، لیکن اگر دلیل نہیں ہے، صرف شبہ ہے، تو وہاں پر اصل کے مطابق عمل کریں گے۔ اصل یہ ہے کہ دین کا کوئی ضابطہ منقطع نہیں ہے، متوقف نہیں ہے، اس کے اندر وقفہ جائز نہیں ہے، کسی کو اجازت بھی نہیں ہے، نہ کسی نبی کو، نہ امام کو، نہ کسی فقی کو یہ اجازت ہے کہ اللہ کا کوئی حکم معطل کر دیں اور اس کو کہیں کہ یہ اس زمانے میں یہ حکم نہیں ہے، کوئی اور حکم ہوگا۔ نماز جمعہ اس اصل کے مطابق کہ نماز جمعہ واجب ہے، اور اب شبہ ہے کہ زمانہ غیبت میں یہ حکم جاری ہے، مسلسل ہے یا اٹھا لیا گیا ہے، تو اگر تو دلیل محکم ہے، قرآن سے زیادہ مضبوط دلیل، چونکہ قرآن کی واضح دلیل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ حکم ہے، جب ندائے جمعہ سنو تو فاسعوا، تیزی کے ساتھ، اور ساتھ یہ کہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، وذروا البیع، تمام مصروفیات ترک کر دو۔ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جمعہ کے وقت تمام مصروفیات حرام ہیں، کاروبار حرام ہے، لین دین حرام ہے، سفر حضر حرام ہے، شادی بیاہ حرام ہے، اجتماع محفل کچھ بھی حرام ہے۔ جمعہ کے وقت وذروا، چھوڑ دو۔ کسی اور عبادت میں، نماز یومیہ میں یہ نہیں ہے، باقی عبادتوں میں نہیں ہے، لیکن اس عبادت کے لیے ہے کہ چھوڑ دو، سارا کچھ چھوڑ دو۔ جس کے چھوڑنے کا حکم ہے، کاروبار چھوڑ دو، باقی مصروفیات چھوڑ دو، جو بھی کام آپ کے ذمے ہیں وہ سارا چھوڑ دو، آپ دفتروں میں سے دفتر بند کر دو، چھوڑ دو۔ تعلیم اگر دے رہے ہو، اگر قرآن پڑھا رہے ہو تو چھوڑ دو، اس کو متوقف کر دو، نماز جمعہ میں آؤ، سب کچھ چھوڑ کے اس کے اندر آؤ۔ تو جس کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اگر وہ انسان جاری رکھے تو علماء نے کہا ہے کہ یہ نہی کی مخالفت ہے اور معصیت بھی ہے، گناہ بھی ہے اور غلط بھی ہے یہ کام، یہ قرآن کی نص کے مطابق۔ اگر اس سے زیادہ مضبوط دلیل آپ کے پاس ہے قرآن کی اس نص سے تو ٹھیک ہے، آپ غیبت کبریٰ میں اس کو چھوڑ دو، لیکن اگر اتنی مضبوط نص نہیں ہے، صرف شبہات ہیں، احتمالات ہیں، اور امام کی جگہ آپ نے امام معصوم لے لیا ہے، جبکہ
اجتماعی عبادت ہونے کی وجہ سے امام جمعہ و امام جماعت مراد تھا، اور وہ بھی حدیث میں ہے، تو اس شبہے کی بنا پر آپ متوقف نہیں کر سکتے۔ کوئی اور حکم بھی، دین کا جو ضابطہ اللہ نے بنا دیا ہے اس کو آپ نے قائم رکھنا ہے اپنی پوری حیات میں، ورنہ گناہ کار ہوگے، ورنہ معصیت کار ہوگے۔ یہ امت سازی کا بنیادی حکم ہے، اسے متوقف نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے پہلے نماز جمعہ ایک تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی، جو انبیاء کرام کو حکم دیا اور ائمہ اطہار کو حکم دیا کہ اس کو آپ نے قائم کر کے اور اس کی ذریعے سے آپ نے نظام امامت و امت قائم کرنا ہے۔